اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. حضرت ابراہیم اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اولو العزم رسول کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک لمبی چوڑی تقسیم محدثین کی نظر میں اور مفسرین کی نظر میں موجود ہے، اور اجماع امت کا اس تقسیم کو درجہ مل چکا ہے، کیونکہ اس کے جو شواہد ہیں حدیث سے، کتاب و سنت سے موجود ہیں کہ کم و بیش 1,00,000 سے اوپر انبیاء آئے. ان میں سے 313 رسول آئے. ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم آئے. ان 5 کے نام مسلمانوں کے بچے کو یاد بھی ہونے چاہیے. ویسے تو جتنے رسول اور پیغمبر جن کی لائف کا، جن کی سیرت کا تذکرہ قرآن پاک میں، سب کی سیرت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن یہ 5 اولو العزم ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت نوح ہیں، پھر حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت موسیٰ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہیں، اور پھر 5ویں ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ 5 اولو العزم ہیں. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اولو العزم؟ یعنی ان کا مقام و مرتبہ دیگر انبیاء سے، 313 جو رسول اللہ ہیں ان سے بلند ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ آپ کو مجھے نصیحت کی، کس وجہ سے؟ کسر نفسی کی وجہ سے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے، کہ مجھے دیگر رسولوں کے اوپر، اولو العزم کے اوپر فضیلت نہ دیا کرو، مجھے عیسیٰ سے بہتر نہ کہا کرو، مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہا کرو. یہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن حقیقت بات یہی ہے، یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ کی کسر نفسی تھی، کیونکہ دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو مقام، جو رتبہ مجھے عنایت کریں گے، حضرت ابراہیم بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں گے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ اور غلو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اولو العزم سے سب سے بہتر ہیں. اگرچہ تقسیم اس لیے منع ہے کہ آپ کسی دوسرے رسول کی تنقیص نہ کریں. آپ نعوذ باللہ اپنی پیغمبر کو بلند کرتے کرتے کسی دوسرے نبی کی توہین نہ کر بیٹھیں، ورنہ حقیقت بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اولو العزم میں سے سب سے افضل ہیں. لیکن جو بات ہم نے کہنی ہے وہ کیا ہے؟ ان اولو العزم میں سے جو پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہے تو حضرت ابراہیم کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو معراج کی رات میں 7ویں آسمان پہ ملتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس بات کے اوپر اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین پیغمبر، افضل ترین رسول اگر کوئی ہیں تو حضرت ابراہیم ہیں. ان کی بڑی شان و شوکت ہے، اتنی بڑی شان و شوکت ہے کہ جمہور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم کے آ جانے کے بعد ایک رسول اور ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی اولاد سے باہر آیا ہو، اور اگر آیا ہو تو اس کا علم ہم تک نہیں پہنچ سکا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہزارہا انبیاء اگر آئے، ابراہیم کی نسل میں سے آئے، اور کتنے کتنے بڑے پیغمبر، موسیٰ بھی ابراہیم کی نسل میں سے، عیسیٰ بھی، یحییٰ بھی، یعقوب بھی، اسحاق بھی، اسماعیل بھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ابراہیم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. حضرت ابراہیم ہر آزمائش پہ تو پورے اترے ہی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جو پاکیزگی اور طہارت کے احکامات بھی نازل کیے نا، ابراہیم جس طرح ان کے اوپر پورا اترا، کمال ہو گئی ہے. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں ابراہیم کے اوپر فرض ہوئی، ابراہیم نے ایک چیز کے اندر بھی کوتاہی نہ کی.
मूंछों को कटवाना, इब्राहिम ने मूंछों को मुंडवाया, मुसवाक का करना, कुल्ली का करना। हजरत इब्राहिम ये 10 जो आमाल हैं इनके ऊपर भी इस तरह पूरे उतर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 के 10 आमाल को अपनी उम्मत में जारी और सारी किया कि इब्राहिम ने पकीजगी का जो अंदाज इख्तियार किया, बगल के बाल उखेड़ने हैं, ज़ेरे नाफ बाल मूंडने हैं, अस्तंजा करना है, पकीजगी को इख्तियार करना है। और सही हदीस के अल्फाज हैं, इब्राहिम की उम्र, जो सही हदीस है ना, सही तरीन उम्र के एतबार से वो ये है, बाद रवायात में दीगर उम्र भी मौजूद है, लेकिन सही तरीन क्या है, इब्राहिम की उम्र 80 बरस थी जिस वक़्त अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम मैंने तेरे ऊपर तहारत के लिए खतने को फर्ज किया है। तो इब्राहिम एक लम्हे के लिए नहीं झिझके, एक लम्हे के लिए नहीं हिचकिचाए, उसी वक़्त अपना खतना खुद किया। 10 के 10 अहकामात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस तरह कबूल किया कि आज पूरी उम्मत मुहम्मदिया उन 10 के 10 आमाल के ऊपर अमल पैरा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के ये 10 अमल, इनमें नाखून काटना भी शामिल है, इनमें नाक मुंह में पानी डालना भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये खूबसूरत आमाल इब्राहिम को दिए, नबी मोहतरम को इतने पसंद आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में जारी किए। एक बात जो अहादीस होती है ना, उनके अंदर किसी नबी की जुज़वी फजीलत बयान होती है, लेकिन उस जुज़वी फजीलत के बयान होने से यह मतलब नहीं होता नाउज़ुबिल्लाह कि वो पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हो गया। हाँ, उसको उस खास जुज़ में फजीलत दी गई। अब बताइए, हकीकत में हजरत सुलेमान की जो बादशाही है किसके ऊपर है? हवाओं, फिजाओं, जिन्नात। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में एक जिन को पकड़ने लगे, कहा मेरा इरादा था मैं इसको सतून से बांधूं और मदीना के बच्चे इसके साथ खेलें, लेकिन मुझे भैया यूसुफ की, भैया सुलेमान की दुआ की हया आई कि सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही अता करना जो मेरे से पहले किसी को ना मिली हो और मेरे बाद भी किसी को ना मिली हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जिन को पकड़कर सतून से बांध सकते थे, उसको अपने हुक्म से ताबे कर सकते थे, लेकिन भैया सुलेमान की दुआ का लिहाज किया। ये जुज़वी जो फजीलत होती है, इससे यह साबित नहीं होता वो पैगंबर आला है। पैगंबर वही आला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कहा, सैयद वुल्द आदम हूँ। नूह के पास जाएंगे, ईसा के पास जाएंगे, मूसा के पास जाएंगे, हर एक के पास जाएंगे, किसी को अल्लाह के सामने बोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त पूरी इंसानियत के लिए सिफारिश का किरदार अदा करूंगा। ठीक है, इसी लिहाज से मुआशरे के अंदर बाद लोगों ने यह बात की, अगरचे इजमाए उम्मत हो चुका कि नबी करीम सबसे अफजल है, लेकिन बाद लोग हदीसों को मशकूक करने के लिए, यानी ये हदीस मशकूक हो जाए, लोगों के जहन में ये वहम आ जाए कि अहादीस मनगढ़ंत होती हैं, झूठी होती हैं। वो क्या हदीसें पेश करते हैं जी, नबी करीम आप कहते हैं सबसे आला है, बेशक हमारा अकीदा, हमारा ईमान है, नबी ये मोहतरम सैयद वुल्द आदम है। तो ये हदीस का क्या मतलब हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन हजरत इब्राहीम को खिल्लत अता की जाएगी, लिबास अता किया जाएगा। वो मेरे बाप हैं, वो मेरे वालिद हैं, मुझसे पहले भी कपड़े पहनाए जाएंगे तो इब्राहीम को पहनाए जाएंगे। अब ये हदीस सही है? इसके ऊपर लोग कहते हैं देखें जी इब्राहीम का मकाम इसमें से ज्यादा निकल रहा है। नहीं, ये एक जुज़वी फजीलत है। उनका इकराम, उनकी बुजुर्गी, उनके बाप होने की वजह से, नबियों के बाप हैं, हजारों अंबिया के वालिद होने की वजह से उनको पहले कपड़े पहना दिए जाएंगे। ये एक जुज़वी फजीलत है। इस जुज़ की फजीलत से कुल साबित नहीं होता। इसी तरह की एक जुज़ की फजीलत हजरत मूसा की मौजूद है, वो भी हदीस सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं देखूंगा
کہ موسیٰ نے عرش کا پایا پکڑا ہوا. یہ انبیاء ہیں, یہ رسول اللہ ہیں, ان کے آپس میں درجوں کا جو فرق ہے وہ قلیل ہوگا, جو بھی ہوگا تلک الرسل. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا فضلنا بعضهم علی بعض, بعض ان میں سے بعض سے افضل ہیں, لیکن کسی جز کی فضیلت سے کل ثابت نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے, اور نبی کریم نے وجہ بھی بیان کی, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اس بے ہوشی کے عوض ہے جو طور کے اوپر موسیٰ نے عرب ہا تجلیات میں سے ایک تجلی دیکھی تھی نا اللہ کی, ہلکی سی نظر پڑ گئی تھی آنکھ کے اوپر, اس وجہ سے سب سے پہلے ہوش میں آ گئی. ایک جزوی فضیلت ہے. ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ سب سے افضل رسول, سب سے افضل بشر, سب سے افضل پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں, اس بات کے اندر کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ معراج کی رات کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اس سے بڑی فضیلت کا اور کون سا باب ہو سکتا ہے. جبریل امین نبی کریم کو مسجد اقصی لے کے گئے ہیں, اور نبی کریم وہاں پہ دیکھ رہے بڑے خوبصورت, بڑے نورانی چہرے, بڑے سرخ و سفید چہرے, لمبی داڑھیاں. نبی کریم جبریل امین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اللہ نے فوت کیے یا عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا, آج معجزے کے طور کے اوپر اعجازاً ان کو زمین پہ اتارا گیا ہے. جبریل ان کو کیوں اتارا گیا ہے؟ ان کو نماز ادا کرنے کے لیے اتارا گیا. سبحان اللہ, یہ امت اس نماز کی قدر نہیں کر سکی. اللہ کی قسم لاکھوں انبیاء کو اس امت کی نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا. نبی کریم نے جبریل امین سے پوچھا یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. میرے بھائیوں, اس سے بڑی فضیلت اور درجے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم نے کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے نبی محترم کے کاندھا اقدس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. سب سے افضل ہیں. لیکن یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی محترم کے بعد کائنات میں سب سے افضل بشر اگر کوئی ہے تو سیدنا ابراہیم ہے, سیدنا ابراہیم ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بزرگی والا کون ہے؟ نبی کریم کہہ اٹھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, 4 مرتبہ کا. اس سے افضل لڑی, اس سے افضل باپ کون ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ چاروں کریم پیغمبر, چاروں بڑے رسول, چاروں بڑے نبی ایک ہی لڑی کے اندر پے در پہ آتے ہیں. ہاں, حضرت ابراہیم کا جو شان و مقام ہے, بعض پھر دکھ کی بات. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر